اس وقت ملک میں جس موضوع پر سب سے زیادہ بات چیت کی جاتی ہے وہ ہے وقف بل کو لے کر. اور ایک طرف وقف بل کو لے کر بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ نیریٹو طے کر رہے ہیں یا یہ نیریٹو بنا دیا گیا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ جس جائیداد کو چاہتی ہے اس کو وقف املاک قرار دے کر قبضے میں لے لیتی ہے. دوسری طرف مسلم تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ بل کے خلاف ملک بھر میں جلسے جلوس مظاہرے کر رہے ہیں اور آئے دن کہیں نہ کہیں جلسے مظاہرے ہو رہے ہیں. خود ہمارے کلکتہ شہر میں آج بھی ایک بڑا جلسہ ہوا جمعیت علماء کا، اس سے پہلے بھی کئی جلسے ہو چکے ہیں. لیکن اس درمیان کل ایک پارلیمنٹ میں مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ حیران کن ہے. انہوں نے ایک تحریری سوال کے جواب میں کہا کہ اس ملک میں 58,929 وقف املاک پر قبضے ہیں. یعنی اندازہ لگا لیجئے کہ ایک طرف مرکزی حکومت وقف بل لانے کی جو جواز پیش کیا ہے وہ جواز یہ پیش کیا ہے کہ وقف بورڈ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہ جس پراپرٹی کو چاہتی ہے اس کو وقف املاک قرار دے کر اپنے قبضے میں لے لیتی ہے. دوسری طرف خود مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو کل پارلیمنٹ میں تحریری سوال کے جواب میں اعتراف کیا کہ اس وقت ملک میں 58,929 وقف املاک ہیں جو جن پہ قبضہ ہو چکا ہے، جس میں سے کرناٹک میں سب سے زیادہ 869 جائیدادیں شامل ہیں. چونکہ بات کرناٹک کی ہوئی ہے تو میں بتانا چاہوں گی جب پہلی مرتبہ تقریباً 10-12 سال پہلے جب یدیورپا کی قیادت میں کرناٹک میں بی جے پی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت بی جے پی نے وہاں پہ جانچ کمیٹی بنائی اور جانچ کمیٹی میں یہ بات سامنے آئی کہ کرناٹک میں سب سے زیادہ وقف گھوٹالہ کرنے والوں میں مسلم لیڈران شامل ہیں. کئی بڑے بڑے مسلم لیڈروں پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے وقف املاک میں گھوٹالہ کیا ہے. اب ایسے میں دو اہم بنیادی سوالات ہیں. سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک طرف مرکزی حکومت وقف بورڈ کے بیجا اختیارات کو لے کر سوال کھڑی کر رہی ہے، دوسری طرف خود یہ بتا رہی ہے کہ اس ملک میں 58,000 وقف املاک قبضے میں ہیں اور جس کو قبضہ حاصل کرنے میں یہ وقف بورڈ ناکام ہو چکی ہے. تو ظاہر بات ہے ان میں سے کوئی ایک بات سچ ہوئی. دوسری بات یہ ہے، اہم سوال یہ ہے کہ جو مسلم تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں وقف بل کو لے کر، تو ان سے سوال پوچھا جانا چاہیے مسلم تنظیموں سے کہ اگر جب یہ بل آج پارلیمنٹ میں آیا ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ان غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کیا کام کیا. خود ہمارے کلکتہ شہر میں ایک زمانے میں جب 2008-9 کا زمانہ تھا تو جمعیت علماء ہند کے جو ریاستی صدر تھے صدیق اللہ چودھری، ملی کونسل، اس طرح کی جماعتیں آئے دن احتجاج اور مظاہرہ کرتی تھی کہ بنگال میں وقف املاک گھوٹالہ ہوا ہے، اس کو چھڑایا جائے، اس پہ قبضے ختم کیے جائے. لیکن 11-12 سالوں میں، گزشتہ 12 سالوں میں 2011 کے بعد سے لے کر اب تک 12 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، نہ جمعیت علماء نے، نہ ملی کونسل نے، نہ نہ دیگر مسلم تنظیموں نے آج تک وقف املاک پر غیر قانونی قبضہ کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی ہے. جبکہ بنگال ملک کی ان ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں سب سے زیادہ وقف املاک ہے اور جہاں سب سے زیادہ وقف املاک کا قبضہ ہے. خود ممتا بنرجی جب اقتدار میں آئی تھی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گی 2011 میں تو وہ وقف گھوٹالے پہ سی بی آئی جانچ کرائیں گے. آج اگرچہ ممتا بنرجی سی بی آئی کو لے کر سوال کھڑا کرتی ہیں، سی بی آئی کے سوال ہے تو سوال کھڑا کرتی ہے، لیکن جب وہ اپوزیشن میں تھی تو ان کے نزدیک سی بی آئی سب سے معتبر جانچ ایجنسی تھی. وہ سوال کھڑا کرتی تھی کہ جب تک سی بی آئی جانچ ہو. لیکن 2011 میں سرکار بننے کے بعد وقف بورڈ نے کچھ کارروائی کی اور سی بی آئی کو جانچ سونپنے کی بات کہی، لیکن اب تک جانچ نہیں ہو پایا. بعد میں خبر یہ آئی کہ سی بی آئی جانچ کرنے کو تیار نہیں ہے تو سی آئی ڈی کو چند املاک کے جانچ سپرد کر دیا گیا ہے. لیکن 12 سال بیت جانے کے بعد آج بھی وقف املاک ایک بھی گھوٹالے کا معاملہ سامنے نہیں آیا. سوال یہ ہے کہ سی آئی ڈی جو جانچ کر رہی تھی 12-13 پراپرٹی کا، اس کا کیا ہوا. ابھی گزشتہ ہفتے مغربی بنگال وقف بورڈ نے جو پریس کانفرنس کی اس کے عہدیدار نے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ اب تک پورے بنگال میں جتنے بھی وقف جائیداد ہیں اس کا ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہو پایا ہے. جبکہ جب 2008-9-10 میں جب نظام شمیم صاحب جو سابق آئی پی ایس آفیسر ہیں وہ وقف بورڈ کے جب چیئرمین تھے، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم کلکتے میں سروے کام شروع کر دیے ہیں اور بہت جلد مکمل ہو جائے گا. لیکن آج 12 سال کے بعد وقف بورڈ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اب تک ڈیجیٹلائزیشن کا کام مکمل نہیں ہوا ہے. تو سوال سب سے اہم یہ ہے کہ ایک طرف ملک میں جو وقف بل کے خلاف تحریک چلانے والی مسلم تنظیمیں، جماعتیں گزشتہ 10-12 سالوں میں خاموش کیوں تھی؟ انہوں نے وقف غیر قانونی قبضے کے خلاف مہم کیوں نہیں چلایا؟ سب سے اہم بنیادی سوال ہے. اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ ان پر قبضہ کرنے والے کون لوگ ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان سب میں وقف بورڈ کے ممبران، متولی اور حکومت
की साठ गांठ का नतीजे में ये घोटाले हुए हैं। बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया गया है। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने जो कल पार्लियामेंट में जो सवाल किया, जो जवाब दिया है, उस जवाब में कहते हैं कि वक्फ एक्ट की दफा 54-55 के तहत रियासती वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को वक्फ इमलाक पर कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने के इख्तियारात हैं। वो आगे कहते हैं कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वज़ारत अक़लियती उमूर के पास जो शिकायतें आती हैं वो शिकायत रियासती हुकूमतों को भेज दी जाती, रियासती वक्फ बोर्ड को भेज दी जाती, चूँकि वक्फ एक्ट के 54 और 55 एक्ट के तहत ये जो गैर कानूनी कब्जे हैं उसको हटाने का जो इख्तियारात हैं, वो कब्जा हटाने के इख्तियारात रियासती वक्फ बोर्ड के पास है। तो अगर कब्जे हुए हैं तो रियासती वक्फ बोर्ड कब्जे के खिलाफ काम करेंगी। और आगे वो कहते हैं कि एक्ट की दफा 51AI के मुताबिक किसी भी वक्फ इमलाक को तोहफा या तबादले या रहन या वक्फ इमलाक की मुंतकली को कल अदम करार दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के पास भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी वक्फ इमलाक को तोहफे में या मुंतकिल कर दे। अगर किया गया है तो वो जो है कल अदम करार दिया जाएगा। इसी तरह से वक्फ एक्ट के सेक्शन 26 के तहत मरकजी हुकूमत के जरिए वज़ा करदा वक्फ प्रॉपर्टीज लीज रूल्स 2014 में कहा गया है कि रियासती वक्फ बोर्ड को वक्फ इमलाक को लीज पर देने का इख्तियार है, लेकिन ये लीज किस दिया जाएगा उसके लिए भी शरायत है कि लीज किन शर्तों पे दिया जाएगा और लीज के जरिए हासिल होने वाली रकम का कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, और जो प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही है तो उस किस मकसद से लीज पे दिया जा रहा है, उन तमाम के सिलसिले में ये तफसीलात मौजूद है। तो ये पूरा मामला जो है जो पार्लियामेंट में कल जो बीजेपी के MP हैं बसुराज बम्बई जो कर्नाटका से आते हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था मरकजी वजीर से कि आप बतलाएं कि आपके पास इस वक्त वक्फ इमलाक के बारे में कितने कब्जे हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 58,929 वक्फ इमलाक हैं जो कब्जे में हैं और इतराफ़ भी किया गया। तो उससे दो अहम बात समझ में आ गई है। पहली बात समझ में आई कि मरकजी हुकूमत की बात में तजाद है और कॉन्ट्रडिक्टरी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ खुद मुस्लिम तंजीमों की नाअहली लापरवाही का मामला सामने आ रहा है कि एक तरफ वो तहरीक चलाते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड के भाई कानून नहीं होना चाहिए, इससे छीन ली जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी 58,000 प्रॉपर्टी कब्जे हो गए हैं, इन आज तक कोई भी तहरीक मुस्लिम तंजीमों की जानिब से देखने को नहीं मिला है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इससे पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।